بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم مصدر کا تیسرا سبق انشاءاللہ تعالی پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آج مصدر کی تعریف بھی پڑھیں گے۔ پہچان، تعریف کا معنی ہوتا ہے پہچان۔ مصدر کو مصدر کیوں کہتے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور کیوں ہم مصدر یاد کر رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں، ان کو یاد کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، یہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ مردن مرنا، میرد مضارع، دویدن دوڑنا، دود مضارع، پرسیدن پوچھنا، پرسد مضارع، کشادن کھولنا، کشاید مضارع، بخشیدن بخشنا، بخشد مضارع، کوشیدن کوشش کرنا، کوشد مضارع، پروردن پالنا، پرورد مضارع، ایستادن کھڑے ہونا، ایستد مضارع، پوشیدن پہننا، پوشد مضارع، جستن ڈھونڈنا، جوید مضارع، دانستن جاننا، داند مضارع، ساختن بنانا، سازد مضارع، سوختن جلنا جلانا، سوزد مضارع، کاشتن بونا، کارد مضارع، کشیدن کھینچنا، کشد مضارع، شناختن پہچاننا، شناسد مضارع۔ اس میں یہ جو چوتھے نمبر پہ مصدر آیا نا کشادن، اس کا معنی انہوں نے لکھا ہوا ہے کھولنا، اس کا معنی کھلنا بھی ہوتا ہے، کسی چیز کو اوپن کرنا یا کسی چیز کا اوپن ہو جانا، دونوں معنوں میں یہ آتا ہے کشادن، کھولنا یا کھل جانا۔ یہ تیسرا سبق ہے۔ یہ جیسے سیڈ ڈالتے ہیں زمین کے اندر، بیج زمین کے اندر ڈالتے ہیں نا، فصل کو کاشت کرنے کے لیے، بونا۔ ایک مرتبہ میں پھر پڑھ رہا ہوں، آپ سن لیں توجہ سے۔ مردن مرنا، میرد مضارع، دویدن دوڑنا، دود مضارع، پرسیدن پوچھنا، پرسد مضارع، کشادن کھولنا، کشاید مضارع، بخشیدن بخشنا، بخشد مضارع، کوشیدن کوشش کرنا، کوشد مضارع، پروردن پالنا، پرورد مضارع، ایستادن کھڑے ہونا، ایستد مضارع، پوشیدن پہننا، پوشد مضارع، جستن ڈھونڈنا، جوید مضارع، دانستن جاننا، داند مضارع، ساختن بنانا، سازد مضارع، سوختن جلنا جلانا، سوزد مضارع، کاشتن بونا، کارد مضارع، کشیدن کھینچنا، کشد مضارع، شناختن پہچاننا، شناسد مضارع۔ اب ان لفظوں کو اگر آپ غور کریں، میں نے آغاز میں بھی آپ کو کہا تھا کہ فارسی بہت آسان زبان ہے ہمارے لیے، اردو بولنے والوں کے لیے۔ پہلا مصدر آپ نے پڑھا مردن، تو مردہ کا لفظ پڑھتے ہو کو نہیں، سنتے ہو روزانہ کو نہیں، روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اسی سے بنا ہے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ ایک لفظ اردو میں استعمال کرتے ہیں تگ و دو، میں نے اس کام کے لیے بڑی تگ و دو کی ہے، تو وہ جو دو کا لفظ ہے وہ اسی دویدن سے بنا ہے۔ تگ و دو کا وہی ہے جس کو دوڑ بھاگ کہتے ہیں، بڑی بھاگ دوڑ کی ہے اس کام کے لیے، تو وہ یہی ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ کوشش کا لفظ روزانہ پڑھتے ہیں نہیں، روزانہ ہم استعمال کرتے ہیں، میں نے بڑی کوشش کی، تو وہ کوشیدن سے بنا ہے۔ اسی طرح پروردگار، جی ہاں جی، کشادہ، کمرہ بڑا کشادہ ہے، یہ بلڈنگ بڑی کشادہ ہے، یعنی کھلی ہے۔ پروردگار کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، وہ پروردن سے بنا ہے۔ اسی طرح شناخت کروائیں اپنی، لکھا ہوتا ہے پولیس کی طرف سے روڈ پہ لکھا ہوتا ہے کہ اپنی شناخت کروائیں،
شناختی کارڈ کا لفظ نہیں استعمال کرتے، تو وہ یہیں سے ہے، شناختن سے ہے، پہچاننا۔ بہت سے الفاظ ہیں جو ہم اردو میں روزمرہ اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، توجہ کی جائے تو انہیں یاد کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آج ہم، گنتی تو ہماری الحمدللہ مکمل ہو گئی، اس کی مشق جاری ہے، اس کے ساتھ ساتھ آج ہم یہ پڑھیں گے کہ مصدر کی تعریف کیا ہے۔ 19 نمبر صفحے پہ جہاں مصدر مکمل ہو رہے ہیں وہاں پر مصدر کی تعریف اور پہچان لکھی ہے، توجہ کریں۔ لکھتے ہیں کہ مصدر کے لفظی معنی جائے صدور، نکلنے کی جگہ ہیں۔ لفظ مصدر عربی زبان کا لفظ ہے جس کا لفظی معنی ہے نکلنے کی جگہ، نکلنے کی چشمہ دیکھا ہے کبھی؟ پتھر کے اندر سے پانی نکلتا ہے تو وہ پانی کا مصدر ہے، پانی کے نکلنے کی جگہ ہے، وہاں سے پانی نکل رہا ہے۔ زمین سے گیس نکلتی ہے، پٹرول نکلتا ہے اور اس طرح کی چیزیں نکلتی ہیں، کوئلہ نکلتا ہے، تو یہ ساری جگہیں مصدر ہیں، یعنی اس کے نکلنے کی جگہ ہیں۔ لفظی معنی اس کا ہے جائے صدور، جگہ کو کہتے ہیں جائے صدور، صدور کا معنی نکلنا، برآمد ہونا۔ چونکہ اس سے بھی مختلف قسم کے اسم و فعل نکلتے ہیں، اس لیے اسے مصدر کہتے ہیں۔ مصدروں کو مصدر اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ ان سے مختلف قسم کے الفاظ ہم بنا سکتے ہیں، تیار کر سکتے ہیں، اور وہ آگے ہم پڑھیں گے ابھی انشاءاللہ اگلے سبقوں میں کہ کیسے بنائیں گے۔ اسم اور فعل، یہ دو لفظ یہاں آئے ہیں، اسم اور فعل نکلتے ہیں۔ اسم اور فعل کیا ہوتے ہیں تفصیل آگے آپ پڑھ لیں گے، مختصر بتا دیتا ہوں کہ اسم چیزوں کے ناموں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، چیزوں کے جو نام ہوتے ہیں نا ان کو اسم کہتے ہیں، اور فعل اس لفظ کو کہتے ہیں کہ جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بیان کیا جائے، کسی زمانے میں کسی کام کا کرنا یا ہونا جس میں بیان کیا جائے وہ فعل ہوتا ہے۔ آپ نے یہ کریمہ میں پڑھا ما کن، نہ کر، تو اس میں کام کے کرنے نہ کرنے کا ذکر ہے، زمانے کا ذکر ہے۔ یا آپ نے پڑھا باشد، ایسا ہوگا، نہ باشد، ایسا نہیں ہوگا، تو اس میں ہونا، کسی کام کا ہونا، کرنا، اس کا ذکر ہے، اس کو فعل کہتے ہیں۔ تو مصدر ہم اس لیے یاد کر رہے ہیں کہ کوئی بھی زبان سیکھنے کے لیے ہمیں مختلف الفاظ چاہیے، ووکیبلری چاہیے، اور ان مصدروں سے ہم بہت سے الفاظ خود تیار کر سکتے ہیں، مختلف قسم کے فعل تیار کر سکتے ہیں، سمجھ آئیے، مختلف قسم کے اسم تیار کر سکتے ہیں، بنا سکتے ہیں۔ ان کو بنانے کا پھر ایک قاعدہ ہے، ایک رول ہے، طریقہ کار ہے جو ہم آگے پڑھیں گے۔ گرامر اسی کو کہتے ہیں، گرامر میں آپ یہی پڑھیں گے کہ مثلا فعل ماضی ہے ایک، جس میں گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہے، وہ کیسے بنانا ہے۔ فعل حال کیسے بنانا ہے، جس میں موجودہ زمانے میں کسی کام کا ذکر ہے۔ مستقبل، جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کا ذکر ہے کرنے یا ہونے کا، اس کو کیسے بنانا ہے۔ سب کے قاعدے مقرر ہیں، ہر زبان میں ہوتے ہیں، فارسی میں بھی اسی طرح ہیں، وہ ہم پڑھیں گے۔ تو مصدر کا لفظی معنی ہمیں پتہ چل گیا۔ اب اس کا اصطلاحی معنی، اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی خاص علم والے کسی لفظ کا جو معنی بنا لیتے ہیں نا، اس کو اصطلاحی معنی کہتے ہیں۔ سمجھ آئیے، ٹرم جس کے لیے انگریزی میں ٹرم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثلا سائنسدان ہیں تو ان کی اپنی ٹرمز ہیں، ان کی اپنی خاص الفاظ ہیں جن سے وہ خاص معنی ان کا مقصد ہوتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی۔ کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی۔ مثلا تجوید میں آپ پڑھتے ہیں تو ویسے مخرج کا لفظی معنی تو ہے نکلنے کی جگہ، جیسے مصدر کا معنی ہے نا نکلنے کی جگہ، مخرج کا معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ۔ لیکن جب علم تجوید والوں کے پاس یہی لفظ آیا تو وہاں مخرج کا معنی کیا ہے؟ کسی حرف کے نکلنے کی جگہ، جہاں سے کوئی حرف ادا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ مخرج۔ تو یہ ایک خاص علم والوں کی زبان میں اس کا ایک معنی ہو گیا نا، اس معنی کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اصطلاحی معنی۔ ایک لفظی معنی ہوتا ہے یا لغوی کہہ لو،
لفظی معنی یا لغوی معنی اور ایک اصطلاحی معنی. سمجھ آئیے؟ ایک آپ کا جو ڈکشنری میننگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور ایک ٹیکنیکل میننگ ہوتا ہے جو کسی فن میں کسی علم میں اس کا معنی ہوتا ہے. تو مصدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. مصدر کا لفظی معنی کیا ہے؟ نکلنے کی جگہ. اصطلاحی معنی اب ہم پڑھیں گے. گرامر میں مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے. فارسی میں مصدر کی علامت لفظ کے آخر دن یا تن ہے اور اردو میں نا ہے. یہ اس کی اصطلاحی تعریف ہے. یعنی اس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوگا اور اس کے آخر میں فارسی میں دن یا تن آئے گا. یہ ہے فارسی زبان کی گرامر میں مصدر کی تعریف، مصدر کا اصطلاحی معنی. ٹھیک ہے؟ آپ جتنے بھی مصدر آپ نے پڑھے ہیں، مثلا آمدن کا معنی کیا پڑھا ہے؟ آنا. تو آنا ایک کام ہے یا نہیں؟ ایک کام کا ذکر آ گیا نا اس میں. جی خوردن کھانا، کھانا ایک کام ہے کہ نہیں ہے؟ کام کا ذکر بھی آیا. اور پھر دیکھیں آخر میں دن، آمدن، رفتن، دن یا تن آیا کہ نہیں؟ اور جب ترجمہ کیا اردو میں تو آخر میں نا آیا. آمدن آنا، رفتن جانا. یہ ہے اصطلاحی تعریف یا اصطلاحی معنی کس کا؟ مصدر کا. ٹھیک ہے جی. اس طرح آج ہمیں پتہ بھی چل گیا کہ مصدر کیا ہوتا ہے. مصدر ایک اسم ہوتا ہے جس میں کسی کام کے کرنے یا ہونے کا ذکر ہوتا ہے اور فارسی میں اس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، اور اس کا اردو ترجمہ کریں تو اس کے آخر میں نا آتا ہے، اور اس سے آگے مختلف قسم کے اسم اور فعل نکلتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. اس لیے مصدر سب کی بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. اوریجن سب کی مصدر ہے. مصدر اچھی طرح یاد ہو تو پھر آدمی آگے اس سے جو چیزیں بنانی ہیں وہ بنا سکتا ہے. مصدر کا یہ لفظی معنی، اس کا اصطلاحی معنی یعنی اس کی تعریف وہ اچھی طرح